بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں، دانے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کی الرجی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے، جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوگا۔ ناظرین، رزق میں برکت کے 6 راز۔ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا، ہمیشہ باوضو رہنا، سنت فجر اور وتر کو گھر پر ادا کرنا، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا، نماز چاشت پڑھنا، غیر مفید اور لغو کلام سے اجتناب کرنا۔ رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال ترک کر دیں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر مسل تو نیند جلدی آ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹے ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ گھر میں غربت لانے والے کام: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ناظرین، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، الٹا سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، رات کو جھاڑو لگانا، صبح سورج نکلنے تک سونا، قبرستان میں ہنسنا، مہمان آنے پر ناراض ہو جانا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بخار جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریوں سے جلد کو پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگا لیا کرو۔ ناظرین، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو 6 دانے انجیر کے زیتون کے تیل میں بھگو کر رکھ دو، صبح دوپہر شام اس کو آرام سے چبا چبا کر کھاؤ، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کا پھل کھاؤ، یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور اس سے جسم کی مالش بھی کرو، کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے۔ چہرے پر رات کو مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو اور گرم پانی سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگا دیجیے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزی کو دھو لو۔
سبزیاں کئی دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ لکوہ اور فالج کے مریض کو کالے تیتر کی یخنی 10 دن تک پلانے سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سستی ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لینے سے بدن میں چستی آ جائے گی۔ دیسی مرغ کی یخنی پینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کمزور جسم کو طاقت میں لانا ہے اور جسم کو چست بنانا ہے تو انجیر کھاؤ۔ چہرے پر ناریل کا خالص تیل مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور مچھر بھی نہیں کاٹتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے کتنی دیر بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے؟ بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی سے نہلائیں، پھر سیدھے کان میں 4 بار اذان اور الٹے کان میں 3 بار اقامت کہیں۔ انشاءاللہ بلائیں دور ہوں گی۔ ناظرین، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے والے بندے کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گنا کھانے کو ہضم کرتا ہے، لیکن گنے کے رس کو زیادہ دیر تک رکھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گنے کا رس اس طرح بادی ہو جاتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ واللہ خیر الرازقین۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ جس کو نزلہ زکام ہو وہ چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاص کی ڈال دیں، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاص ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی جائیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس گھر سے میری رحمت اور برکت ختم کر دو، اس کی زندگی سے خوشیاں واپس لے آؤ اور اس کو غم اور دکھ میں مبتلا کر دو، اور پھر زمانے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار ہو جاتا ہے ان کو میتھی کا پانی پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو جتنا ہو سکے روٹی کم کھاؤ، تازہ پھلوں کا استعمال زیادہ کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ کچے انڈے کی اکیلی زردی پر شہد لگا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 1 دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، 80 سال کی بوڑھی 18 سال کی لڑکی نظر آئے گی اگر 40 دن 2 پھلوں کا شربت بنا کر پی لے۔ اول انار اور دوم سیب اور ناشپاتی کا۔ ہفتے میں 75 منٹ واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ 30 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 3 بار 40 منٹ واک کرنے سے انسان کی مختلف قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان میں تندرستی آ جاتی ہے اور اس کی یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 60 منٹ واک کرنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ بھرے پیٹ پخانہ کرنے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ سنترے کا سالن کھانے سے تھکن دور ہوتی ہے۔ میلے کپڑے پہننے سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کپڑے پر داغ لگ جائے تو کھٹی چیز رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب کرنے کے بعد اگر قطرہ قطرہ آتا رہتا ہو تو نمک اور مکھن ملا کر چاٹیں۔ کہنیوں پر مولی کا رس لگانے سے کہنیاں جلدی صاف ہو جاتی ہیں۔ رات کو ناف پر چنبیلی کا تیل لگا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زہریلی چیز اثر کر جائے تو کلونجی کا ٹکڑا چبانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر انڈے کی سفیدی کا لیپ کرنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں دھنیا کا رس ڈال کر پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
ناظرین، اگر اونچا سنائی دیتا ہو تو کان کی کن پٹیوں پر ناریل کا تیل لگا کر سویا کرو۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف کو تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے سے پہلے لیموں کا ایک قطرہ چکھ لینے سے روٹی فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ آپ کا خون آپ کے جسمانی وزن کا تقریباً 8% بنتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو دل کی بیماری میں اضافے کا 50% امکان ہوتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ بالوں کو جھڑنے سے بچائیں، پیاز کو کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح مل لیں۔ تھوڑی دیر میں سر دھو لیں، اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ اگر چہرے پر کیل ہوں تو ایک برتن میں ابلتا ہوا پانی لے کر میز پر رکھیں، سر اور بازو تولیے سے ڈھانپ لیں اور چہرے کو برتن کے قریب لے جا کر پانی سے نکلنے والی بھاپ سے منہ سینکیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو تولیے سے رگڑ کر ملیں، پھر کسی اچھی کریم سے چہرے کی مالش کریں۔ کئی بار یہ عمل دہرانے سے چہرہ کیل محاسوں سے پاک ہو جائے گا۔ کچا شلجم کھانا ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ الٹی نہ رک رہی ہو تو پیاز میں چینی ڈال کر کھاؤ۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے کمر جھکتی نہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل پینے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحت مند زندگی کا راز نماز پڑھنے میں۔ اگر دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کریں۔ ناظرین، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا چوکڑی مار کر بیٹھیں۔ استطاعت سے زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں۔ زمین پر بیٹھنے کے بجائے مناسب بلند کرسی کا استعمال کریں۔ باتھ روم میں کموڈ استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ غربت لانے والی عورت کی نشانیاں: ہمیشہ کھڑے ہو کر بال بنائے گی، کھڑے کھڑے شلوار پہنے گی، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرے گی، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال بنائے گی، مہمان کے آنے پر منہ بنائے گی، دانتوں سے ناخن کاٹے گی، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھے گی، رات کو الٹا ہو کر سوئے گی، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دے گی، پھونک مار کر ماچس بجھائے گی، اندھیرے میں کھانا کھائے گی، مکڑی کے جالے صاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، موٹے لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈالیں، کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہوگی اور دمہ کے مریض میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے۔ زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ رزق اور عزت میں اضافہ چاہتے ہو تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے بعد ہر لقمہ کھاتے ہوئے یا شکور پڑھے تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھاؤ، قبض کھل جائے گی۔ املی کا شربت جسم کی گرمیوں کو دور کرتا ہے۔ پھال سے زیادہ کھاؤ، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کھائیں اور صبح ایک روزانہ سیب کھائیں۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو تھوڑا سا سونف کھاؤ۔ بڑھاپے میں بھی جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ ناظرین، بو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، اور ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھا لیا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ سر کی جوئیں نہ جاتی ہوں تو کسی کڑوے تیل سے سر کو دھو لیا کرو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ روزانہ ایک سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ گاجر کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ جوان دکھائی دینا چاہتے ہیں اور موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پیو، صبح خالی پیٹ نہیں، بلکہ اس کا پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے بھی پرہیز کریں۔
नाज़रीन, अगर कभी आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो तो दूध में भुने हुए चने डालकर खा लिया करो, आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। एक अनार रोज़ाना खा लिया करो, इससे बंदे के मैदे की सफाई हो जाती है। जिन बच्चों को जिस्म पर हल्के हल्के दाने निकलते हैं वो शहद में सिरका मिलाकर उनके जिस्म की मालिश करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। जब भी बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए तो कद्दू के टुकड़े काटकर इससे माथे पर मसाज करो, बुखार टूट जाएगा। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। एलोवेरा का पौधा काटकर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को वज़ू होकर सोने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। रात को बावज़ू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। सूरह वाक़िया मग़रिब के नमाज के बाद पढ़ ली जाए तो घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। अकाब का जूठा खाने से दिलेरी आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, 1000 लोगों में उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त न कर सके। निहारमो काजा का रस पीने से यरकान की बीमारी दूर होती है। नाज़रीन, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच शहद, 2 कतरे लीमू का रस, इन तीनों को अर्के गुलाब में मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। याद रखें, जिनका चेहरा खुश्क है यानी स्किन ड्राई है वो इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल शामिल करें। मास्क को 15 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें और इसके बाद आहिस्ता से मसाज करते हुए मास्क उतार लें। इससे आपके चेहरे के फालतू बाल भी गायब हो जाएंगे और आपके चेहरे में निखार रहेगा। चेहरा टाइट और वाइट होगा। ऑपरेशन वगैरह के ज़ख़म के निशान दूर करने के लिए मूली का छिलका रोज़ नीम गर्म पानी के साथ खाएं। एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके इसे रोज़ाना लगाएं। नाज़रीन, जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी पीती हैं उनमें बांझपन की बीमारियां आती हैं। अगर पेट ख़राब हो जाए तो लहसुन जलाकर चबाने से भी ठीक हो जाता है। बालों में कंघी करने से सर में इन्फेक्शन ख़त्म होता है, खून की रवानी बेहतर होती है और बाल मजबूत होते हैं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।